اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جو 5 وعدے فرمائے تھے ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اس میں بطور عقیدے کے ایک بات کا ذہن نشین رہنا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ یہود کے عقیدے میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مقتول و مصلوب ہو گئے، اور جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مقتول و مصلوب تو ہوئے تھے لیکن اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ نصارہ کا عقیدہ ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ مصلوب ہوئے، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آج بھی وہ اوپر آسمان میں زندہ ہے۔ تو نصارہ مسلمانوں کے ساتھ اس عقیدے میں تو شریک ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں آسمانوں پر، لیکن ان کے عقیدے میں ایک غلطی یہ ہے، ایک خرابی یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مقتول و مصلوب ہو گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور آسمان پر اٹھایا۔ یہ قرآن کریم کی صریح آیت کے خلاف ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ولکن شبہ لہم، اس ضمیر میں یہود بھی داخل ہے اور نصارہ بھی داخل ہے، دونوں ہی کو شبہ ہو گیا تھا۔ یہود کا شبہ تو یہ تھا کہ وہ قتل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، ہمارا ساتھی قتل ہوا ہے یا وہ قتل ہوئے ہیں، اس میں ان کو شبہ ہوا تھا۔ اور نصارہ کا شبہ یہ تھا کہ وہ قتل ہو کر پھر زندہ کر کے آسمان پر اٹھائے گئے، یہ ان کا شبہ، لیکن تھے دونوں شبے میں۔ اور اہل اسلام کے عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہے، اور جو ایک اجماعی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا یہ اسلام کے مخالف عقیدہ رکھنا ہے۔ 5 جو وعدے فرمائے تھے ان میں آخری وعدہ یہ تھا کہ پھر تم سب کا لوٹ کر میری طرف آنا ہے اور میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں گا اس چیز میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی کل قیامت اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اس فیصلے کا تذکرہ ہے جو اللہ کل قیامت میں فرمائیں گے۔ فرمایا کہ بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بس میں ان کو عذاب دوں گا، سخت عذاب، دنیا میں اور آخرت میں۔ آخرت میں بھی اللہ یہ فرمائیں گے دنیاوی عذاب کو شامل کر کے کہ میں ان کو دنیا اور اخروی دونوں سخت عذاب جو ہے دونوں مقامات کے ان کو دوں گا، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار، اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ ان کو ان کے اجور پورے دیں گے، اللہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا عطا فرمائیں گے، اور اللہ پسند نہیں کرتے ظالموں کو، یعنی اللہ ظالموں کو سزا دیں گے۔ تو یہ قیامت کا فیصلہ ہے جو اللہ نے ذکر فرما دیا کہ کافروں کے لیے عذاب ہے اور اہل ایمان کے لیے ثواب ہے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ نتلوہ ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، علیہ کا آپ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من الآیات، اللہ کی آیات میں سے ہے، دلائل میں سے ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوئی، یہ سب دلائل میں سے ہے۔ والذکر الحکیم، اور ذکر حکیم میں سے یعنی بڑا محکم اور مضبوط یہ ذکر اور تذکرہ ہے، یہ اسی سے متعلق ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ سورہ آل عمران کے شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نجران جو یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے نصارہ کا ایک وفد آیا تھا جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ تو ان میں سے 3 لوگ بڑے تھے، ایک عاقب بن عبد المسیح، ایک ان کا جو بڑا پادری تھا ابو حارثہ بن علقمہ،
اور ایک ان کا سردار تھا جس کو ایہم سید کہتے تھے. یہ 3 لوگ ان کے بڑے اہم لوگ تھے. آپ علیہ السلام نے ان سے دلائل کی بنیاد پر گفتگو کی. وہ آئے تو اس لیے تھے کہ ہم آ کر آپ سے مصالحت کر لیں گے، چونکہ اب اسلام پھیل رہا ہے، مسلمان غالب آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تک پہنچ جائیں اور پھر ہمارے علاقے بھی ان کے قبضے میں آ جائیں. اس لیے انہوں نے پہلے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر ایک وفد بھیج دیا کہ تم جا کر امان لے کر آ جاؤ، مصالحت کر کے آ جاؤ. تو یہ مصالحت کرنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے یہاں پہ کچھ مناظرہ بھی کیا تھا. آپ نے ان سے یہ فرمایا، یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کہاں پیدا ہوئے؟ ایک زمانہ ان کے پیٹ میں رہے، جی رہے. وہ کھانے پینے کے محتاج ہیں، جی محتاج ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو ذات بی بی مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئی اور وہ کھانے پینے کی محتاج ہے اور ان کے پیٹ میں ایک وقت اس نے گزارا ہے، تو وہ کیسے خدا اور الہ ہو سکتی؟ وہ تو خدا نہیں ہو سکتی. خدا تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. معبود تو وہ ہوتا ہے جس کو نہ کھانے کی احتیاج نہ پینے کی احتیاج. معبود وہ ہوتا ہے جو خود خالق ہوتا ہے، مخلوق نہیں ہوتا. تو یہ کیسے معبود ہیں؟ جب وہ زچ ہو گئے تو آخر میں انہوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیں کہ ان کا باپ کون ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ الہ ہیں یا ابن اللہ ہیں یا ثالث ثلاثہ ہیں، تو آپ ہی بتائیں ان کا باپ کون ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ بلا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ابن اللہ ہے. آپ نے نہیں، ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی بنا پر ان کو الہ کہتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، تو ان کے بارے میں بھی عقیدہ ہونا چاہیے، حالانکہ ان کے بارے میں نصارہ کا عقیدہ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی دلیل نہیں کہ وہ بلا باپ کے پیدا ہوئے. اسی کو فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ کی عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کا مثل آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو پیدا کیا مٹی سے. ثم قال اللہ، پھر اللہ نے ان سے فرمایا کن، ہو جاؤ. فیکون، تو وہ ہو گئے. نہ وہاں ماں ہے نہ باپ ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی زوجہ محترمہ، ساری امت و ساری انسانیت کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا. وہاں کوئی ماں کا تذکرہ نہیں، حضرت حوا ان کی پسلی سے پیدا ہو گئی. تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ توالد کا سلسلہ اسی عام معمول مطابق چلا، جیسا کہ اب ہے کہ ماں باپ اور باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، وہی سلسلہ آگے چلتا رہا. تو فرمایا بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے. اللہ نے ان کو پیدا کیا مٹی سے، پھر کہا ان کو ہو جاؤ، یعنی پیدا ہو جاؤ، تو وہ ہو گئے. الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، پس آپ مت ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے. یہ بالکل برحق بات ہے. نصارہ نے قرآن کریم اور اللہ کی جو صریح نصوص تھیں ان سے صرف نظر کیا اور متشابہات کے پیچھے پڑ گئے. متشابہات کے پیچھے پڑنا یہ اہل زیغ و ضلالت کا کام ہے، یہ راسخین فی العلم اور اللہ پر ایمان لانے والوں کا کام نہیں. جیسا کہ سورہ آل عمران کے شروع میں ذکر آیا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں 2 قسم کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، ایک محکم، ایک متشابہ. جو محکم ہے وہ ام الکتاب ہے، اصل کتاب تو وہی ہے. جو متشابہات ہیں وہ آزمائش کے لیے ہیں. ان میں جو اہل زیغ و اہل ضلال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ متشابہات کے پیچھے پڑھ کر اپنی ساری توانائیاں ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور محکمات سے اپنا رخ ہٹا لیتے ہیں. یہ گمراہی ہے. قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صاف صریح اللہ نے فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ صرف ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام کیا ہے، ہم نے ان کو نبوت کے لیے چنا ہے، ہم نے اور ان کو انعامات معجزات ہم نے ان کو دی ہیں. ہم نے ان کو بچپن میں بات چیت کرنے کی توفیق دی کہ چھوٹے تھے، شیر خوار تھے، اور انہوں نے بہترین ایک کلام پیش فرمایا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ پورا ان کا یہ کلام ہے جو وہ ماں کی گود میں شیر خارگی کے عالم میں کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کے انعامات تھے ان پر. تو ان هو الا عبد، اللہ نے عبد کا لفظ ذکر فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے. وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے وہ کلمہ اور روح کے الفاظ پکڑ لیے جو متشابہات میں سے تھے اور کہا کہ بس وہ ابن اللہ ہیں، یہ نعوذ باللہ الہ ہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں یہ حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، آپ مجھے شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ جب وہ کسی طریقے سے بھی دلائل سے نہیں مانے تو اللہ نے یہ آیت مباہلہ اتاری ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں جب فریقین کا آپس میں نزاع ہو، لڑائی ہو، اور دلائل سے فریق ثانی کسی چیز کو تسلیم نہ کر رہا ہو تو حق منوانے کے لیے اس کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اور تم اپنے بیوی بچوں کو لے کر کھلے میدان میں جاتے اور وہاں اللہ سے گڑ گڑا کر ہم دعا مانگتے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو باطل پر ہوگا وہ مرے گا۔ یہ ہے مباہلہ، اور یہ بالکل آخری ایک صورت ہوتی ہے آپس میں فیصلہ کرنے کی۔ اگر فیصلہ ادلہ کی بنیاد پہ نہ ہو رہا ہو تو یہ آخری حل ہے۔ تو آپ نے یہ جو نجران کا وفد آیا تھا، نصارہ نجران کا، آپ نے ان سے بھرپور انداز میں دلائل کے ساتھ گفتگو فرمائی، جس کا ذکر ہم نے اب تک کی آیتوں میں پڑھ لیا، لیکن انہوں نے اس کو مانا نہیں۔ تو آپ نے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ جب رات کو اپنے پڑاؤ پر پہنچے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ بھئی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی برحق ہے، اور جس قوم اور جس قبیلے نے برحق نبی سے مباہلہ کیا ہے وہ ہلاک و برباد ہوا، نہ ہمارے بیوی بچے بچیں گے نہ ہمارا مال بچے گا، ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، لہٰذا ان سے مباہلہ نہیں کرنا۔ اور پھر اس بات کو اپنی قوم سے بھی چھپانا ہے کہ ہم شکست کھا گئے، تو کہا کہ ہم صبح کو مباہلے سے پہلے ہی ان کے سامنے جا کر مصالحات کی پیشکش کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ بس آپ نے ادلہ ذکر کر دی اور یہ ہے اور وہ ہے، بس ہم سے آپ سالانہ کچھ وصول کر لیں اور ہم جو ہے وہ آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ نے ان سے وہ مصالحت کر لی اور کچھ جو ہے وہ کپڑوں کے جوڑے اور کچھ اسلحہ زریں وغیرہ اس قسم کی چیزوں پر مصالحات ہو گئی کہ وہ سالانہ ادا کیا کریں گے، وہ واپس چلے گئے۔ لیکن آپ حضرت السلام نے یہ کیا کہ جیسی صبح ہوئی اس مباہلے کی دعوت دینے کے بعد آپ اپنے دونوں نواسوں حضرت حسنین اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کو لے کر آپ نکلے اور ان کو کہتے جا رہے تھے کہ دیکھو بیٹا، میں دعائیں کروں گا تم آمین کہنا، جب میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ ان کو آپ لے کر چلے۔ اس آیت تو جب بھی میں نے پڑھی ہے، ابناءنا و ابناءکم کا مصداق حضرت حسنین اور حضرت علی داماد دونوں ہیں، اس لیے کہ عرف میں اور عربوں کے ہاں مجازن جیسے بیٹے پر ابن کا اطلاق ہوتا ہے، ایسے ہی بیٹے کی اولاد یا بیٹی کی اولاد یا کوئی پرورش میں کوئی بچہ ہو اس پر بھی ابن کا اطلاق ہوتا ہے، اور داماد کو بھی ابن اور بیٹا کہا جاتا ہے۔ ہمارے اردو میں بھی داماد کو بیٹا ہی شمار کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے برخوردار وغیرہ کر کے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب اس ابناءنا و ابناءکم کا مصداق ہے۔ اور جو فرمایا کہ نساءنا و نساءکم، اس کا مصداق حضرت فاطمہ ہے، نساءنا کا مصداق آپ اپنی صاحبزادی کو لے کر نکلے تھے، اور انفسنا میں آپ کی اپنی ذات مراد ہے، آپ خود تشریف لائے تھے، آپ کی صاحبزادی، آپ کے دونوں نواسے اور آپ کے داماد، اور بھی کچھ لوگ تھے لیکن یہ آپ کے اہل بیت میں سے تھے، ان کو آپ لے کر آئے اور یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ لیکن وہ لوگ مقابلے پر نہیں آئے اور انہوں نے مباہلے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، مصالحات پر راضی ہو گئے۔ اس آیت میں اسی مباہلے کا تذکرہ ہے۔ فمن حاجک، پس جو شخص آپ سے جھگڑے فیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو آپ کہہ دیجئے آ جاؤ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، ہم خود آتے ہیں اور تم خود آؤ، پھر ہم گڑ گڑائیں گے، پھر ہم کریں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ یہ مباہلے کا طریقہ ہوگی۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم، بے شک یہ قصے ہیں حق برحق سچے قصے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ وہی عزیز زبردست ہے، الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے، اللہ ان کو صحیح طرح پکڑے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے، سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ مصیبت زدوں کو مصیبتوں سے نجات نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ذریعہ نجات بنا. یا اللہ حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما. ہر نیک تمنا کو یا اللہ سرخ روح فرما. یا اللہ تمام مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.